حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد له رزقه فلو اجتمع عليه الثقلان الجن والانس ان يسدوا عنه شيئا من ذلك ما استطاعوا. بلا شبہ بندہ کو اس کا رزق ملتا ہے، اگر جنات اور انسان دونوں اکٹھے ہو جائیں کہ کسی انسان سے اس کے مقدر کی روزی روکیں تو روک نہیں سکتے. امام طبرانی نے اسے روایت فرمایا ہے. ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں اکثر کاروباری لوگ کاروباری رٹ ریس میں پڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں کانٹریکٹ مجھے مل گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا اور دوسرا ناکام ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں میری دولت میں اضافہ ہوگا اور اس کی دولت میں کمی واقع ہوگی. میری گاڑی اس کی گاڑی سے بہتر ہوگی، میرا بنگلہ اس کے بنگلے سے بڑا ہوگا، اور ان مقاصد کے حصول کے لیے نفرتیں بڑھتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کاوش سے، ہماری محنت سے، ہماری جد و جہد سے فلاں شخص کو نقصان ہوا ہے، مجھے کامیابی حاصل ہوئی. کاش کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھ لیتے، اس پر عمل کر لیتے تو ناظرین کرام ہر ٹینشن دور ہو جاتی. نادان انسان، تو اکیلا کسی کی روزی کیا روکے گا؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمام جنات اور انسان جمع ہو کر کسی کے مقدر کی روزی کو روکنے کی کوشش کریں تو ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے. ناظرین کرام، دولت کے لالچ اور جاہ و حشمت کی ہوس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے انسان اپنا دین بھی برباد کر دیتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حبہ اور حضرت سوا رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد فرمایا تھا لا تنافسا فی الرزق، روزی کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرنا. صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں اتنی تباہی نہیں مچا سکتے جتنی آدمی کی مال و جاہ کی ہوس اس کے دین کے لیے تباہ کن ہے. انسان کو غور کرنا چاہیے. نادان انسان تو خود کو بہت سمجھدار، اپ ٹو ڈیٹ اور بزنس مین اور تاجر سمجھتا ہے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں کہیں حصول دنیا کی پاداش میں تو بھی بھوکے بھیڑیے کی طرح تو نہیں ہو چکا. میرے محترم ناظرین، اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ جل وعلا نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، ورنہ ساری زندگی اسی رٹ ریس اور اسی کمپٹیشن میں برباد ہو جائے گی. کبھی حقیقی سکون اور اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا. جو اللہ نے دیا ہے اس سے بھی لطف اندوز نہیں ہو پائیں گے. آپ اپنی فیملی، دوستوں اور بچوں کو بھی وقت نہیں دے پائیں گے اور موت آ جائے گی. اللہ جل وعلا موت سے پہلے سمجھنے اور سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.